اور جہنم سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ جب جہنم کا لفظ آتا ہے سامنے تو ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جانی چاہیے اس کا محض تصور کر کے۔ جب محض اس کا تصور کر کے ہم کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، تو اس کی جو ہولناکیاں ہیں اس کو پڑھ اور سن کر کے کیا کیفیت ہوگی، ان کو تو الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب چونکہ موضوع ہے پل صراط بھی اس میں داخل ہے، جس کو حدیث میں جسر و جہنم کہا گیا ہے، جہنم کا پل، اور یہ جہنم پہ رکھا جائے گا۔ اس کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور یہ پل پھسلن بھرا ہوا ہوگا، یہ بہت آسان اس میں چلنا نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کو اس سے گزرنا ہے، نبی ہوں، ولی ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، سب کو اس سے گزرنا ہے، اور یہ پل کہاں ہوگا؟ جہنم پر ہوگا۔ اب اپنے اعمال کے حساب سے آدمی پل کراس کرے گا، اس کے اوپر چلے گا، کوئی حدیث میں آتا ہے کوئی بجلی کی مانند گزر جائے گا، کوئی ہوا کی مانند گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی مانند گزر جائے گا، کوئی سست گھوڑے کی مانند، کوئی ایسے گزرے گا جیسے ایک آدمی خوب تیزی سے دوڑ رہا ہو، کوئی ایسے گزرے گا جیسے کوئی چل رہا ہو، کوئی گھسٹ کر کے چلے گا۔ تو اعمال کے اعتبار سے جن کے اعمال اور جن کے عقائد سب سے اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، اور ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے بجلی کی مانند گزر جائیں گے۔ اس کے نیچے جو لوگ ہوں گے تو اس طرح ہوا کی مانند وہ گزر جائیں گے، پھر تیز رفتار گھوڑے کی مانند، پھر جس طرح اللہ کے وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پل صراط پہ سب کو چلنا ہے، گزرنا ہے اس سے، اور یہ جہنم پر یہ پل رکھا جائے گا، سب گزریں گے اس سے۔ جو کافر ہوں گے وہ کٹ کٹ کر کے گر جائیں گے جہنم میں، جو گنہگار ہوں گے اور گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ بھی نیچے جائیں گے، بعد میں ایک وقت متعینہ گزارنے کے بعد پھر وہ نکالے جائیں گے، اور جو کافر اور مشرک ہوں گے وہ نیچے گریں گے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وہ آنکھ اس کانٹا ایک ہوگا جو ایک دم ٹیڑھا ہوگا، اور اس طرح سے اس کی کیفیت ہوگی کہ پھنس جائے گا اس میں اور پھر نیچے چلا جائے گا۔ کوئی ایسے گزریں گے کہ خراش ہوگا ان کے جسم پہ، نجات تو پا جائیں گے، یعنی وہاں سے جب گزریں گے تو یہاں خراش لگی ہے، یہاں خراش لگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مصائب اور آلام سے اور ان تمام تکلیفوں سے صراط پہ ہوگی محفوظ اور معمون رکھے، اور اللہ کرے کہ ہم اس دن مثل برق گزریں، تیز رفتار جو بجلی ہوتی ہے اس کی طرح سے گزریں، اور ہم نیک اعمال لے کر کے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں۔ تو ایک تو یہ مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے وہی منکم الا واردھا کی جو تفسیر ہے کہ گزریں گے لوگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جہنم میں سب کو جانا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ جو مومن ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو صالحین ہیں، جو اتقیاء ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے ایک دم ٹھنڈک کا ماحول کر دیں گے اور آگ ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اور زیادہ تر مفسرین وہی تفسیر کرتے ہیں جو میں نے پہلے بیان کی کہ اس طرح سے لوگ گزریں گے، اندر نہیں جائیں گے، نیکوکار متقی اندر نہیں جائیں گے، اور یہی راجح ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ گزریں گے اس پل سے جو جہنم پہ پل بنا ہوا ہوگا، پھسلن بھرا ہوا پل ہوگا، اور تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اب جو جہنم میں جائیں گے، ظاہر ہے جہنم کی آگ اس میں کہ 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، اس کے بعد 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو کالی ہو گئی، اور آج کالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ 70 گنا ہوگی، یعنی 1 درجہ یہ اور 69 گنا زیادہ بڑھ کر کے وہ آگ ہوگی، اس کی تیزی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی ہے، دنیا کی آگ، ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں آئے دن لاشیں جلی ہوئی ہیں، بہت
ایسی خبریں آتی ہیں دیکھنے میں تو ایک دم کپکپی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور سوچ کر کے ہی آدمی لرزہ برندام ہو جاتا ہے۔ یہاں دنیا کی آگ میں جو جلا ہوا ہوتا ہے، اور جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ اس آگ سے ہوگی۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جہنم کا لباس، جہنم کا بستر، جہنم کا خیمہ، سب کچھ جہنم کا ہوگا، اور ہر طرح سے آدمی اس میں عذاب میں گرفتار ہوگا اور اس کی ہولناکیوں کا شکار ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم ہوگی۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، دوزخ ایک دم سامنے ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ کسے؟ جہنمیوں کو۔ صدید کہتے ہیں پیپ کو، یہ جو پھوڑے پھنسی سے جو مادہ نکلتا ہے کثیف اور بدبودار، اسی کو صدید کہتے ہیں۔ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، پھر بھی وہ اسے گلے سے نیچے نہیں اتار سکے گا۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، موت ہر طرف سے گھیرے رہے گی اسے، حالانکہ وہ مرے گا نہیں۔ وما ہوا بمیت، یعنی جہنم میں جہنمی کو موت ہر طرف سے، ایک ہوتی ہے موت کہ آدمی مر گیا ختم، ایک یہ ہے کہ موت چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہو، تو جو کیفیت ہوگی انسان کی وہ تصور بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ چاروں طرف سے موت گھیرے ہوئے۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ اسدے ہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، شیر ہے، ببر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، تو آدمی مر بھی نہیں رہا ہے اور وہ جینے کی بھی کیفیت میں نہیں ہے، اور زندگی سے لطف بھی نہیں وہ اٹھا پا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی کیفیت ہوگی کہ موت چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی اور وہ مرے گا نہیں، مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جو جھلسی ہوئی لاشیں ہوتی ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو دل و دماغ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، تھر تھری طاری ہو جاتی ہے اور کپکپا اٹھتے ہیں۔ تو اس جہنم کا کیا حال ہوگا، جس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نارکم، تمہاری یہ جو آگ ہے، جزء من 70 جزء من نار جہنم، جہنم کے مقابلے میں کیا ہے 70 جو اجزاء ہیں، تو ایک ہی جز ہے، ایک حصہ ہی ہے۔ ہدایہ رسول اللہ انکانت لگا، یہی کافی ہے ہمارے لیے، کسی کے لیے بھی اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں، انسان کے لیے کافی ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 69 درجہ جہنم کی آگ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اسے بخاری کی حدیث ہے۔ جہنم کتنی گہری ہوگی، جہنم کی وسعت اور کشادگی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، جب ہم جہنم سے کہیں کہ کیا تو بھر گئی، نہیں جب اللہ پوچھے کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی اور کچھ ہے، اور کچھ ہے۔ یعنی اتنی کشادہ اور اس قدر اس کے اندر وسعت ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے گی جہنم۔ سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے کہ ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے کہ یہ کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا۔ کئی سال پہلے؟ گہرائی کتنی ہے جہنم کی؟ آپ نے اس کی مثال ایک پتھر جس کی گڑگڑاہٹ کی آواز تم سن رہے ہو، 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، لگاتار چلتا رہا، دوزخ میں جو ہے گر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ پتھر اب اپنی جگہ پر پہنچا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اب پہنچا ہے، یعنی 70 سال تک پتھر گرتا رہا اور 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا۔ کتنی گہری جہنم ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہنمیوں کا حال اتنا برا ہوگا، پیاس لگے گی پینے کے لیے کچھ نہیں سوائے پیپ کے، وہ بھی گھونٹ گھونٹ کر کے۔ کھانے کے لیے زقوم کا جو درخت ہے، تھوہڑ جسے کہتے ہیں، وہ دیا جائے گا، کڑوا کسیلا انتہائی درجہ ناپسندیدہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، بے شک زقوم یعنی تھوہڑ کا جو درخت ہے گنہگاروں کا کھانا ہے، جو تلچھڑ کے مثل ہوگا اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے تیز گرم پانی کی طرح سے۔
سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا. سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے جہنمیوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے احاط بہم سرادقها کہ جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اگر وہ فریاد کرنی چاہیں گے تو ان کی فریاد ایسی اس پانی سے کی جائے گی. کون سا پانی ہوگا؟ جو تیل کی چرچا جیسا ہوگا، جو چہرے کو جلا دے گا. بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام کی جگہ ہے. یہ جہنم ہے. جہنمیوں کے لباس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. یہ کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کو پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سب کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. بستر بھی لوہے، یہ آگ کا بستر، چادر بھی آگ کی. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر جو اڑنا ہوگا وہ بھی آگ ہی کا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. جہنم میں جب جھلس رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، چمڑے تک جل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوسرا چمڑا پہنائے گا. دوسرا چمڑا کس لیے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. چمڑے گل جائیں گے، گوشت گل جائے گا، ہڈیاں جلیں گی، سب کچھ جلے گا. چمڑے میں چونکہ حس کی طاقت ہوتی ہے، ہڈی اور گوشت میں قوت حس نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جب ان کے چمڑے گل جائیں گے بدلناہم جلودا غیرہا، تو اس کے بدلے میں ہم دوسرا چمڑا ان کو پہنائیں گے ان کے جسم کو. کس لیے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، عذاب کا مزہ وہ چکھیں گے. اور پھر وہ جو جہنم کا داروغہ ہے اس کو پکاریں گے وَنَادُوا یا مالک یا مالک یا مالک و مالک. یہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے. لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، اے داروغہ جہنم، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو بہتر ہے. تیرا رب ہمیں ختم ہی کر دے. یہ کیا نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں، عذاب میں گرفتار ہیں، تو اپنے رب سے کہو کہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے تمہارا رب. تو وہ کیا کہے گا؟ تمہیں تو ہمیشہ یہیں رہنا ہے، یہیں ماکثون، یہیں ٹھہرنا ہے، تم کو یہاں سے نکل نہیں سکتے، اب ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے. تنگ کوٹھری اور موت کے لیے پکار رہے ہیں، موت بھی نصیب نہیں ہوگی. اور اس طرح سے جہنمیوں کو جھلسایا جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا، ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. وہی بات، جب جب چمڑے گل جائیں گے ہم ان کو دوسرا چمڑا پہنائیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. یہ ہولناکی ہے جہنم. اور جہنم جہنمیوں پر کیا رحم کرنے والی ہے؟ قطعاً نہیں. اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت رکھ دی ہے کہ نہ داروغ جہنم کو رحم آئے گا، نہ جہنم رحم کرنے والی ہے. اب ہم جب ان آیات کو دیکھتے ہیں، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اگر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جہنم کی کیفیت کے بارے میں، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو گناہوں میں لطفت ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے. لیکن وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ اس بھول میں نہ رہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جائیں گے
بے شک اللہ کی صفت رحمت رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے اللہ، لیکن اللہ جبار بھی تو ہے، اللہ قہار بھی تو ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی وہ صفات کہ جن صفات سے اللہ کا رحم ثابت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نکلتی ہے، اس پر آدمی اعتماد کر کے بیٹھا رہے اور گناہوں پہ گناہ کرتا رہے اور اللہ کی قہاریت اور جباریت پر غور نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا انجام بھی بھیانک اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ بڑے نادان ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو موحد ہو گئے، اب نماز سے کیا مطلب، اب روزے سے کیا مطلب، توحید پہ آ گئے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ کیا توحید صرف یہ ہے کہ آپ مزار پہ نہیں جا رہے؟ کیا توحید صرف یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کو نہیں پکار رہے؟ کیا توحید صرف یہ ہے کہ آپ استمداد اللہ ہی سے کرتے ہیں، استغاثہ اللہ ہی سے کرتے ہیں؟ بے شک یہ توحید ہے، لیکن صرف اسی چیز کا نام توحید نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مطمئن ہو جانا چاہیے، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور ان کے تقاضوں میں کیا ہے؟ لا الہ کے اس کے تقاضوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اگر صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی ہے، صدقات خیرات بھی ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے، منہیات سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، منکرات سے بچانا بھی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو اب اہل حدیث ہو گئے تو اب نماز سے کیا، نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی بخش دیے جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کون سی عقل مندی ہے کہ آپ جو ہے الحمدللہ اہل حدیث ہو گئے، اللہ کرے ثابت رہیں اسی پر، اور نماز نہ پڑھیں اور یہ سوچ کر کے رہ جائیں کہ آخر کار جنت میں تو جانا ہی جانا ہے۔ شک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی وفی روایت صدقا من قلبی دخل الجنہ، جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایک بطاقہ پہ ہوگا، ایک کارڈ پہ، اور ایک پلے میں رکھا جائے گا، یہ پلہ بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آرد و جبارے سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس کا اعلان ہونا چاہیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم تو آخر کار جنت میں جائیں گے، آخر کار جنت میں جائیں گے، ہزاروں سال جھلسنے کے بعد تو کون سی عقل مندی ہے یہ؟ ایک ڈبکی لگایا جائے گا نا سب سے بڑے مالدار کو جہنم میں، پوچھا جائے گا بتاؤ، کہا کوئی نعمت ہم نے دیکھی، کچھ نہیں، دنیا ایک دم ختم، دنیا کی ساری آسائش، سارا آرام، ساری زیبائش سب بھول جائے گا، بس ایک ڈبکی لگا دے۔ اور یہاں تو اعمال کے حساب سے اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہے اور اللہ کی رحمت و مغفرت نہ ہوئی تو پھر کس نے دیکھا ہے؟ کون جانتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بے شک اللہ رحیم ہے، بے شک اللہ کریم ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی کہ نہیں ہوگی ہمیں کیسے معلوم؟ اس لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ عمل ایمان کا حصہ ہے، ایمان عمل میں کیا ہے؟ عمل ایمان میں داخل ہے۔ یہ مرجیہ جو باطل فرقہ وہ کہتا ہے کہ لا تضر معصیۃ مع ایمان، ایمان رہتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک ان کو نقصان پہنچائے گا۔ اور قرآن میں دیکھیے جہنمیوں سے کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کو کس چیز نے ڈالا؟ پہلا جواب کیا ہوگا؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں، کیا مطلب؟ توحید والے تھے لیکن جہنم میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ پہلا جواب ہوگا۔ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خبر گیری نہیں کرتے تھے، لیکن پہلا جواب یہاں کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بہت سے وہ نوجوان جو غفلت کا شکار ہیں، وہ نادان ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ چلو اب توحید پہ آ گئے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے جب میرا درس ہوتا تھا، کہاں؟ عثمان بھائی کا روڑا حسین بھائی، اس لڑکے الحمدللہ صحیح راستے پہ آئے، تو ان کا بھانجا تو شاید ایک نکاح میں ہم تھے ان کے بھانجے کے پہلے، تو ایک دن کہنے لگے وہ کہ مولانا جب سے میں حدیث ہوا ہوں، پہلے جب میں جماعت میں تھا تو نماز جماعت سے نہیں چھوٹتی تھی، اب حدیث ہوا ہوں تو ایک دو رکعت چھوٹ جاتی ہے، نماز نہیں چھوڑا۔ ایسا ہے، پہلے جب آپ تھے جس روش پہ تو شیطان کو کیا غرض تھی کہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں، وہ تو اور جگہ ہے چلو پڑھو،
اب آپ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں تو نماز آپ کی اللہ کے یہاں قبول ہونے والی ہے، تو وہ گمراہ کر رہا ہے، شیطان نے آپ کو وسوسے میں ڈال رکھا ہے۔ تو جب بھی یہ چیز آئے کہ ابھی ہوتا کیا ہے، جو نمازی ہوتے اچھا ابھی تو وقت باقی ہے نماز، اور جو نمازی نہیں ہے صرف آٹھی کاٹھی 360 ہی ہے، 8ویں دن جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لی، 360 دن پہ عیدین کی نماز پڑھ لی، اور کھاٹی یعنی جنازے کی نماز پڑھ لی، سمجھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مومن ہو گئے۔ غلط ہے یہ نہیں نماز۔ اور دوسرا رکن جو ہے اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، ان میں سے دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے پہلے اعمال کے تعلق سے جس چیز کا حساب ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں محاسبہ ہوگا بندے سے۔ روز محشر کی جہاں گداس ہوئے اولی پرسش نماز ہوئے کہ روز محشر سب سے پہلے جب کہ جان ایک دم کر رہی ہوگی، اس وقت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز پڑھتے تھی۔ اور بھی معاملات ہیں، بعض لوگ صحیح العقیدہ ہو جاتے ہیں، معاملات کے خراب ہو جاتے ہیں، لین دین میں کسی سے قرضہ لے لیا، دینے کا نام نہیں لے رہے، بیچارہ جو جس نے قرضہ دیا ہے وہ فقیر کی طرح پیچھے پیچھے گھما رہی ہے، آپ کب دو گے، آپ کب دو گے، آپ کب دو گے، 1 مہینے کا وعدہ تھا 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے۔ تو یہ آخر کون سی توحید ہے اور کون سا اسلام ہے؟ اسلام نے کیا کہا ہے؟ وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے، عہد کیا ہے تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ منافقوں کی نشانی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ بہت سے لوگ آج یہ جو موبائل ہے ہاتھ میں، جھوٹ کا آلہ ہے، رہیں گے کہیں بتا دیں گے کہیں، غلط ہے نا۔ سوچنا چاہیے جب کان سے اس کو لگائیں اور کوئی پوچھ رہا ہے تو آپ حقیقت بیان کیجیے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ حقیقت بیان کریں گے تو وہ گلا ریت دے گا آپ کا، آپ بیان کیجیے حقیقت کہ ہم فلاں جگہ ہیں، ابھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، یا اتنی دیر لگ جائے گی فلاں جگہ پہنچنے میں۔ یہ جھوٹ کا آلہ آ گیا ہے اور اس سے بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آج جو منافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے اس کے بعد تو خیانت کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، 40 من كن فيه كان منافقا خالصا، 4 خصلتیں جس کے اندر ہیں خالص منافق ہے۔ اس میں سے ایک چیز آپ نے یہ بیان فرمائی، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کیا ہے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ایک چیز آپ نے بیان فرمائی، اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کسی سے کرے تو دھوکہ دے۔ فرمایا اذا خاصم فجر، اور جب بحث کرے لڑائی کرے تو گالی بکے۔ تو دونوں حدیثوں ملا کر کے 5 علامتیں ہو جاتی ہیں منافق کی۔ ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ یہ علامتیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر ایک خصلت نفاق کی ہے، من کان فی خصلت، ایک خصلت ہے تو وہ اس کے اندر ایک خصلت ہے، اور جس کے اندر 2 اور جس کے اندر 4 خصلت ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب معاہدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، اور جب بحث کرتا ہے لڑائی کرتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ یہ 4 خصلتیں اگر کسی کے اندر بیک وقت پائی گئی تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ خالص منافق ہے۔ نفاق 2 قسم کے، ایک ہے نفاق عملی اور ایک ہے نفاق اعتقادی۔ نفاق اعتقادی جو ہے ظاہری کفر ہے، جیسے مدینے کے منافقین تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ماننے والے تھے، اور وہ نفاق اعتقادی کا شکار تھے۔ جھوٹ بولنا ہے نفاق عملی ہے، لیکن اگر یہ 4 خصلتیں کسی کے اندر ہو گئی تو پھر عقیدے میں بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کانا منافق خالص۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی خصلت سے محفوظ رکھے، تمام خصلتوں سے، اور اللہ رب العزت نے جس طرح سے ہمیں توحید کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے اس دولت کی ہم حفاظت کریں، ایمان پہ قائم رہیں، جہنم کی ہولناکیوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ذکر حاضم لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی ختم کرنے والی چیز ہے، کثرت سے اس کا ذکر کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جانے لگے تو ہمارے لوگوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔